والسلام تشریف لائیں گے تو وہ خنازیر کو قتل کریں گے، اور کانسیپٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ گویا تلوار اٹھائیں گے اور جنگلوں میں نکل جائیں گے اور جہاں جہاں خنزیر یا سور موجود ہوں گے ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دراصل اس پیشگوئی سے کیا مراد ہے، اور کیا ہم اس کو ظاہری طور پر اس کے معنی لے سکتے ہیں یا اس کی ہمیں تعویل کرنی پڑے گی؟ جی افسر شکریہ، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو اس کے ظاہری معنی لیے جائیں تو جیسے آپ نے ذکر کیا، ظاہری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کی خبر انبیاء دیتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیش خبری فرمائی، ان کے آنے سے اسلام کا غلبہ وابستہ ہے، جس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسلام کے لیے یہ مقدر ہے کہ وہ غالب ہو، تو ان کا انتظار کر رہے ہوں گے اور وہ تشریف لے آئیں گے اور آ کے وہ کام یہ کریں گے کہ تلوار ہاتھ میں لے کے جنگلوں میں باڑوں میں نکل جائیں گے اور سور کو بما اس کے اہل و عیال کے ہر جگہ سے ڈھونڈ کے دنیا کے ایک خطے سے، ایک بر اعظم سے نکلیں گے، پھر دوسرے تک پہنچیں گے، پھر تیسرے تک پہنچیں گے، اور اس بات کی تسلی کریں گے کہ کہیں یہ بدذات جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے جو ان کے نزدیک شکل بنتی ہے۔ تو اگر اس کو ظاہری طور پر لیں تو دیکھنے والی بات ہے، کیا مذہب کی تاریخ میں انبیاء کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، مذاہب کا غلبہ جو ہے وہ نیا نہیں ہے، مذاہب کو جو ان مذاہب کو قائم کرنے والی ذات ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہونا، یہ بات نہیں ہونی۔ انبیاء 1,24,000 تشریف لاتے رہے ہیں، کبھی ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نبی کو یہ مشن سونپا گیا ہو کہ فلاں جانور کو، فلاں پرندے کو، فلاں درندے کو، یا انسانوں کو، کسی ایک نسل کو کہ جو اس کے مخالفین بھی ہوں، کہ جا کے تلوار لو اور قتل کرنا شروع کر دو اور ان کا کوئی جو ہے ذرہ اور نام و نشان باقی نہ رہے؟ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک طریق ہے اس میں کوئی آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ پھر ویسے بھی یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ قرآن کریم جیسے مذہب جو قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے، جس کا منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے متعلق یہ ہے هو اللطیف الخبیر، انتہائی لطیف اور باریک جو ہے وہ ایک ذات ہے، تو یہ بڑی متضاد باتیں نہ ہوں گی کہ ایک طرف تو وہ اتنی لطیف ذات ہے، وہ بھیجے، وہ اپنے کاموں کے لیے بھیجے لوگوں کو، اور وہ بتائے یہ کہ کام وہ اس صورت کے جا کے کریں گے کہ جن میں کوئی لطافت نہیں نظر آتی، جن میں کوئی معقولیت نہیں نظر آتی، جن کو دیکھ کے کوئی انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ واہ یہ کمال کا کام کرتی ہے۔ ایک جانور کی کلیت نسل کشی وہ کر دیں گے، اس کا ذرہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے۔ انبیاء تو رحمت بن کر آتے ہیں انسانوں کے لیے اول طور پر، پھر چرند پرند ہر چیز کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے۔ آپ نے اپنے نائب کی جو خبر دی، جن کے لیے کہا کہ وہ آ کے میرے دین کے لیے یہ کام کریں گے، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح خبر دے سکتے ہیں؟ حضور کی جو اپنی شخصیت ہے اس کے ساتھ یہ مطابقت نہیں جاتی کہ حضور کی امت میں آنے والا جو بندہ ہے وہ آ کے یہ سارے کام کرے۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے بار بار کہ تدبر کرو، عقل کرو، زمین میں پھر کے دیکھو، جو گزشتہ قوموں کے قصے ہیں وہ بھی اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ تو اس لیے جو یہ کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہنا، یہ بات پیش کرنا ایک بے ادبی کی بات ہے کہ حضور نے یہ حکم دیا ہو کہ میرے بعد جو آنے والا ہوگا جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، وہ آ کے ایک جانور کو کلیتاً نیست و نابود کر دے گا۔ یہ باتیں اس لیے یہ بیچارے مولویوں کی ادنا سوچ کی باتیں ہیں، جو پیشگوئی کی گئی تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں اور وہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے ہی لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جس سے وہ سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں۔ تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اس سے تدبر کے ساتھ جو دیکھنا ہے اور عقل کرنا ہے اس پر نہیں عمل پیرا ہوتے۔ تو اس لیے یہ ادنا سوچ جو ہے اس کا کہیں وجود ہمیں مذاہب کی تاریخ میں
قرآن کریم کے مطالعہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، مقدس اور لطیف ذات سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہمیں اس کی مطابقت نظر نہیں آتی۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آنے والے مسیح کی امام کی خبر دی ہے، وہاں پر کئی نشانیاں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور جیسے مکرم مبشر یاسر بیان فرما رہے تھے کہ وہ استعارے کے رنگ میں باتیں ہوتی ہیں، انتہائی لطیف، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر پر جا کر تو انسان پھر اٹکا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام کا یہ کام بتایا، مثلا یہ اسی حدیث میں یہ ہے کہ یکسر الصلیب، کہ وہ صلیب کو توڑے گا، جس پر بات ہو چکی ہے کہ صلیب کو توڑنے سے مراد یہ ہے، اور جو ہے باقی کتب احادیث ہیں ان کی شرح میں بھی یہ لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ دین نصارہ کے غلبے کو ختم کرے گا۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے دینی جو اس کا محاذ تھا آنے والے کا، اس کا بیان ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یقتل الخنزیر کو خنزیر کو قتل کرے گا۔ یہ دراصل اس وقت میں موجود معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں اس کی طرف اشارہ ہے، اور جو ان برائیوں کا ایک سورس بن رہا ہوگا اس وقت، اور جو اس کی صفات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان باتوں کو دیگر احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الفاظ میں کھول کر بیان بھی فرمایا۔ مثلا جو خنزیر کی، سور کی جو ہے وہ غور کرتے ہیں اس پر کہ اس کے نتیجے میں کیا نقصانات ہیں۔ ایک تو اس کا یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور نے منفرد ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جہاں رہتا ہے جو غذا کھاتا ہے انسان، اس کا اس کی ذات پر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، اس کی عادات پہ اثر پڑتا ہے اس کا۔ جی بالکل۔ تو سور جو ہے اس کے کھانے کے نتیجے میں انسان پر جو اثرات ہوتے ہیں ان میں بے حیائی کا مادہ جو ہے وہ بڑی کثرت سے پھیل جاتا ہے۔ پھر اس کی اور ایسی عبادات ہیں جس کا زمانے میں اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں، جہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا استعمال اتنی کثرت سے ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس پہ اب کوئی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ظاہر و باہر بات ہے کہ کس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس میں مثلا بے حیائی کا مادہ بڑھتا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے، حدیث میں یہ بتایا گیا تھا آنے والے امام کے وقت میں زنا جو ہے وہ کثرت سے پھیل جائے گا، اور اس کی بدترین شکلیں جو ہیں ان کا ذکر تھا کہ اکتفا الرجال بالرجال، کہ مرد مردوں پر اکتفا کر جائیں گے، والنساء بالنساء، اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کر جائیں گی۔ یہ گے موومنٹس جو ہیں ساری دنیا میں جانی پہچانی، اور اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ باقاعدہ قانون بن رہے ہیں، ملک ان کو سہارا دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی۔ تو ان معاشرتی برائیوں کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والے کے وقت میں یہ برائیاں کثرت سے پھیل چکی ہوں گی، اور وہ آ کر ان کے کلا کما کے لیے تعلیم دے گا اور کوشش کرے گا۔ پھر سور کی ایک اور یہ خصلت ہے کہ سبزی خور جانور ہونے کے باوجود وہ اپنے مردہ بچوں کو کھا جاتا ہے۔ شیر، چیتا، بھیڑیے جیسے جو جانور ہیں جو گوشت خور ہیں وہ بھی یہ کبھی حرکت نہیں کرتے، لیکن اس جانور میں یہ پائی جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا جو عنصر ہے وہ معاشرے میں عام نظر آتا ہے۔ مثلا یو کے کی بات کریں تو آفیشل یہ فگرز ہیں کہ صرف ایک سال میں 2012-13 میں 23,000 کیسز جو ہیں رپورٹ ہوئے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 34% ایسے ہوتے ہیں جس کی رپورٹ نہیں کی جاتی۔ تو یہ جہاں پر بہت تحفظ ہے بظاہر جو ہے، اور لوگ پڑھے لکھے ہیں، علمی لحاظ سے بھی لوگوں کو بڑا اپنا ان کو ادراک حاصل ہے، سوسائٹی کا ایک ڈیولپڈ سوسائٹی یہاں پر سمجھی جاتی ہے، اور جو ہے وہ قانون کا ڈر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فگرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی جو ہے، پھر اس کی ایک اور خصلت یہ ہے کہ بلا ضرورت جو ہے فصلوں کو اجاڑنا اور رزق کو ضائع کرنا، یہ بھی دنیا میں اس وقت ایک کہتے ہیں دنیا میں کبھی اتنا رزق پیدا نہیں ہوا جتنا آج پیدا ہو رہا ہے، لیکن اسی وقت میں اتنا رزق ضائع بھی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکیلا امریکہ میں اتنی گندم جو ہے سمندر میں پھینکی جاتی ہے کہ اگر وہ افریقہ کو دیں تو اس کی بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو اس طرح کی معاشرتی بیماریاں تھیں ان کی طرف اشارہ کرنا مقصد تھا، اور احادیث کی شروع میں بھی یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ عیسائی مذہب میں جہاں کثرت سے اس کا کھانا جو ہے شروع ہو جائے گا، ان کے حرمت کو مبالغے تک پہنچانے کے لیے، اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ جو ہے حدیث میں بیان ہوا ہے۔
اور یہ آنے والا